بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم مکرم معتکفین حضرات، ہماری یہ نشست اس وقت درس حدیث کے حوالے سے ہے، جس میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کچھ فرامین آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے چونکہ آپ حضرات اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور عام طور پر اعتکاف کرنے والا بندہ یہ نیت کر کے آتا ہے کہ میں نے اپنے باقی 11 مہینے سال کے ایسی کیفیت میں گزارے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، اس وجہ سے میں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اس کے در پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور اس کو مناؤں گا اور اپنی سابقہ زندگی پر توبہ کروں گا اور اس کو راضی کر کے واپس آؤں گا۔ عام طور پر لوگ یہی والا تاثر لے کر اعتکاف کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج جو پہلا درس حدیث ہے اس کے لیے میں نے توبہ کا موضوع منتخب کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی مدد سے ہم یہ دیکھیں کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے اور توبہ کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کون فرما رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے بارے میں یہ بات کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا تھا اور ان کے پہلے اور بعد کی تمام جو باتیں ہیں اللہ رب العزت کے ہاں نہ صرف معاف ہیں بلکہ مقبول ہیں اور وہ معیار حق ہے، اور جن کو اس امت کے لیے ماڈل بنا کر بھیجا گیا تھا، اسوہ حسنہ ان کا پوری امت کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ ان کا معمول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، جن سے کہ غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پر ترغیب کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے، ورنہ یہ تو بات ہمارے ہاں مسلم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، لیکن پھر بھی 70 بار استغفار ایک دن میں فرما رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ، ہم لوگ جو کہ خطا کا پتلا ہے انسان، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں انسان جس کیفیت میں بھی ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، دکان پہ ہو، دفتر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کچھ نہ کچھ اس سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کانوں سے کچھ نہ کچھ ایسا سرزد ہو ہی جاتا ہے کہ جو بغیر نیت کے بھی اگر وہ بیٹھا ہو کسی جگہ پر تو اس کو ایسے امور پیش آتے ہیں کہ جن کو شریعت نے گناہ میں شمار کیا۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے جو چیز اپنے اوپر لازم کرنی ہے اور جس کو اپنا معمول بنانا ہے، عام دنوں میں بھی اور خاص طور پر اعتکاف کے دنوں میں،
کہ سب سے زیادہ ہم نے استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے اپنی اس زندگی کے اوپر جو ہم پہلے گزار چکے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرما دیا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، اپنے گھر میں رہنے کی توفیق دی ہے، اور اپنے گھر میں مہمان بننے کی توفیق دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور مومنین اللہ کے مہمان ہیں۔ المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ، مساجد اللہ کے گھر ہیں اور جو مومنین ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب مہمان کی حیثیت سے ہم آئے ہوئے ہیں، اور میزبان سے منوانا کیا ہے؟ صرف یہ منوانا ہے کہ یا اللہ جو ہماری سابقہ زندگی ہے اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں۔ اور توبہ کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے، اس پر بھی ایک روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم میں تھوڑے مختلف الفاظ ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی آدمی جنگل میں ہو اور اس کا اونٹ گم ہو جائے، اور وہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ وہ بیٹھا ہے، اس کے اوپر اس کے پاس وہ سارا کھانے پینے کا سامان بھی اس اونٹ کے اوپر تھا، اس کی ضروریات کا سامان سارا اونٹ کے اوپر تھا، وہ تنے تنہا اب اکیلا بیٹھ گیا، اس کے پاس اب کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، دائیں بائیں ہر طرف اس کو ڈھونڈ پائے، اور ڈھونڈ کر جب وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، اچانک وہ اونٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جتنا یہ بندہ اس وقت خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جب وہ کوئی توبہ کرتا ہے۔ آپ کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ مثال دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک آدمی بالکل تنے تنہا بے یار و مددگار جنگل میں ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور اچانک اس کو ملتا ہے وہ سب کچھ، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ کیفیت آج کل کے دور میں امیجن ہی کی جا سکتی ہے، سوچی ہی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی سمجھ آتی ہے بات۔ آج کل مثال لے لیں، کسی کا موبائل گم ہو جائے اور اس کو مل جائے تو تقریباً اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ گم ہو جائے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، اور جب مل جائے تو ایک ویسے عرض کر رہا ہوں مثال حدیث میں جو دی گئی ہے وہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اللہ رب العزت اپنے بندے پہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، توبہ ہم نے کرنی ہے، گناہ ہمارے پاس ہے، استغفار ہم نے کرنی ہے، اللہ کو منانا ہم نے ہے، اور ہمارے منانے کے اوپر، ہماری توبہ کرنے کے اوپر، ہمارے استغفار کرنے کے اوپر اللہ رب العزت خوش ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں بھی بار بار انسان کو بلاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں کہ کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جاؤ کہ میرے تو گناہ بہت ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اس کو اپنے پیمانوں سے ماپنا چھوڑ دو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت سب کے سب گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اللہ رب فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اور ایسی توبہ جو توبہ نصوحا ہو۔ اب وہ کیا ہوتی ہے؟ علماء امت نے توبہ نصوحا کے لیے 3 شرطیں لکھی۔ اگر وہ کام ایسا کیا ہے، گناہ کا کام جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، تو اس کے لیے توبہ کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے، استغفار کرے، اقرار کرے اس بات کا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انجانے میں ہوئی یا جان بوجھ کے ہوئی، لیکن یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ تو پہلا کام ہے جو آرام سے انسان کر لیتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسا کام ہے جو اس کے معمول میں ہے تو اس کام کو اب چھوڑ دے، اب اس کو کرنا چھوڑ دے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آئندہ کے لیے صرف وقتی طور پہ نہ چھوڑے، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اب میں نے اس کام کو نہیں کرنا۔
ان 3 مرحلوں کے اوپر مشتمل جو توبہ ہوگی وہ توبہ نصوحہ ہے، جس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، وہ یہ والی توبہ ہے۔ یہ جو ہم عام بیٹھے بٹھائے کبھی کبھی کر لیتے ہیں، بس جی میری توبہ، بس ہم توبہ کرتے ہیں، یہ وہ توبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا ٹرینڈ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چلو انسان سے غلطی ہوتی ہے تو کوئی اس کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو حتمی شکل نہیں سمجھی جانی چاہیے۔ ہاں، اس کو ایک اچھا شگون سمجھنا چاہیے کہ انسان کو کم از کم احساس تو ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو، لیکن اس کو آپٹیمم حل سمجھے کہ بس اب میں بخشایا گیا، نہ ایسے نہیں۔ اس کے لیے یہ 3 مرحلے، اور اگر وہ کام بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، انسانوں کے حقوق سے متعلق ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہے، فحش گوئی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، یا کسی کا بھی حق مارا ہے زبانی یا مالی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے، کسی بھی طور پر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس صورت میں یہ 3 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایک اور کام بھی کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بندے سے جا کے معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے اور اختیار اسی کے پاس ہے اس کو معاف کرنے کا۔ لہٰذا اس بندے کے پاس جانا ہے، اس سے معذرت کرنی ہے، اس سے اس کا اپنا جو اس کا حق مارا ہے اس حق کے اوپر اس سے معاف کروانا، اور اس کے بعد یہ توبہ نصوحہ ہو۔ پھر ایک اور چیز، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کے تقاضے بھی آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، بس ہمارے معاملات سیدھے ہو گئے۔ نہیں، اور پھر ایک تاثر یہ ہے کہ جی احادیث میں جو فضائل ملتے ہیں کہ یہ کام کر لو تو گناہ اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کر لو تو یہ ہو جاتا ہے، اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سورت پڑھو تو یہ سارے فضائل جو ہے عام طور پر غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ہم نے چونکہ وہ عمل کر لیا ہے لہٰذا وہ سارے گناہ ہمارے معاف ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس میں اگر گناہ معاف ہوتے ہیں تو ایک تو صرف اللہ کے حقوق معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں نا، کبیرہ گناہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، اور اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ بلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خود بلا رہے ہیں کہ آؤ، اور اللہ رب العزت اس انسان کو جو اللہ سے دور بھاگ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے در پہ آ کے مغفرت طلب کرے، استغفار کرے اور اپنے گناہوں کے اوپر پچھتائے، وہ سرکشی کی زندگی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ یعنی کہ بڑے پیار کا انداز ہے، اللہ رب العزت کا بڑا پیار والا انداز ہے کہ ربک الکریم، تیرے رب، وہ کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ایک خاص شکل بنائی، فی ای صورت ما شاء رکبک، ایک خاص حیت خوبصورت شکل میں تمہیں مرکب کیا، بنا دیا۔ اس رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی، اچھی صورت عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، ناک، کان، آنکھیں اور ہاتھ پاؤں، یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار نہیں، یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی۔ تو جب ہم آئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، جو کچھ بغیر مانگے اتنا کچھ دینے والی ذات ہے، اس سے اگر مانگا جائے گا تو وہ کیا کچھ دے گا؟ اندازہ لگانے والی بات ہے کہ جب ایک آدمی آتا ہے اور اس ذات سے مانگتا ہے جس نے بن مانگے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا، اور مانگتا کیا ہے؟ یا اللہ تیرے در پہ واپس آ گیا ہوں، بھولا تھا، بھٹکا تھا، غلطی ہوئی تھی، کوتاہی ہوئی تھی، پچھتا گیا ہوں، آ گیا ہوں تیرے در پہ واپس، اور کر کیا رہا ہوں؟ استغفار کر رہا ہوں، مانگ کیا رہا ہوں؟ یا اللہ مغفرت مانگ رہا ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اور یقین فرمائیے کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے نا، عام دنوں میں کسی بھی وقت یہ کام کرے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب ذرا اپنے اوپر اس بات کو لے کے آئیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خصوصی طور پہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ پھر اس میں آخری 10 دن جو آخری عشرہ ہے،
وہ خاص طور پہ فضیلت والا عشرہ ہے، کیونکہ اس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، وہ اسی عشرے میں موجود ہے، اور جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بلا بلا کے انسان کو کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ہم مہمان کی حیثیت سے اللہ کی میزبانی میں آئے ہوئے ہیں، اتنی نسبتیں ہمارے پاس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث پاک میں جس طرح حدیث قدسی کے ایک الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، تو آپ یہ گمان کر کے ہاتھ اٹھائیں گے کہ اے اللہ اتنی نسبتیں لے کر تیرے سامنے بیٹھے، اور سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ تیرے گھر میں آئے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے ایک عام انسان بھی اس کے گھر میں کوئی آ جائے تو لاکھ ناراضگیاں وہ ساری دور کر دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں ویلکم کرتا ہے، اندر لے کے جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو یار پچھلی باتیں بھول، تم آ گئے ہو نا، بس بات ختم ہو۔ یہ تو ایک انسان ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے اس رب کی جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق رب ہے۔ انسان کے ساتھ رب کی محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک ماں کی محبت کتنی ہے؟ پھر 70 گنا اس کو بڑھا لیں ذرا۔ انسان دنیا میں اگر انسانوں کے اندر معاملہ ہو تو سب سے آسان اگر منانا ہے تو اپنی ماں کو منانا ہے، سب سے آسان، تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ آسان پھر منانا کس کو ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو منانا ہے۔ تو اتنا اچھا موقع، اتنا خوبصورت موقع، اتنا اچھا چانس مل چکا ہے، اللہ رب العزت آپ کو مبارک کرے گے چانس، یقین کریں یہ مبارک والی بات ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات سب۔ ایسے اسلام آباد کتنا بڑا شہر ہے، کتنے لوگ ہیں، اور یہ 500-600 لوگ بیٹھے ہیں، اپنی مساجد میں لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ بھی آپ ذرا اس کی ریشو دیکھیں پاپولیشن کے ساتھ، تو یہ اللہ کا خاص انتخاب ہے، اور اس انتخاب سے ہم نے فائدہ کیا اٹھانا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جانا، اللہ سے مغفرت طلب کر کے جانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہے۔ کتنا بڑا ٹائم ہے، لیکن یہ اس کے لیے بڑا ٹائم ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کی زندگی اتنی ہے، ورنہ سانس کی کوئی اعتبار نہیں، کسی بھی وقت انسان کا بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تو وہی وقت وہ والا آ جاتا ہے کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تو چانس ہے انسان کے پاس، سانس رک گیا چانس ختم ہو گیا۔ اور آخری وقت کی توبہ تو ویسے بھی قبول نہیں ہوتی۔ آخری وقت انسان، وہ تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ جب انسان کو اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں دی ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ آج آپ احباب نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ اللہ کے در پہ آئے، اللہ کے مہمان بن کے آئیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور یہ ہدف مقرر کیجیے، اور دعائیں بھی کریں، ضرور کریں، یہ تو مانگنے کا وقت ہے، بہار ہے نیکیوں اور اس دعاؤں کی بہار ہے، سیزن لگا ہوا ہے، لیکن منیمم جو ہدف ہم نے مقرر کرنا ہے، کم از کم جو ہمارا مقصد اس سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ایسے اٹھیں کہ گناہوں سے پاک ہو کر جائیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ماؤں کے پیٹوں سے ہم جب باہر آئے تھے تو اس وقت جو ہماری کیفیت تھی، اس طریقے سے ہم گناہوں سے پاک ہو کر جائیں، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تو مان جانا ہے، انسان مانگے تو صحیح نا، اللہ نے تو مان جانا ہے، لیکن اللہ کتنا خوش ہوگا جب ایک آدمی عاجزی کے ساتھ مانگے اور مانگتے ہوئے اپنی یہ کیفیت پیدا کرے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر پچھتاتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا شروع کرے۔ یہ اللہ کو ادا بڑی پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی طرف سے جو 3 چیزیں محبوب ہیں ان میں سے ایک ہے کہ البکاء عند الندامہ،
جب ندامت کا آنسو انسان بہاتا ہے اللہ رب العزت کو انسان پہ بڑا پیار آتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس کے بارے میں تم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، یہ دیکھو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں لیکن لوٹا ہے تو کس کے در پہ؟ میرے پاس ہی آیا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی زندگی کو یاد کرتا ہے، ریکال کرتا ہے، اپنے پچھلے سال کو یاد کرتا ہے، اس میں یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، پھر اس گمان میں، اس کیفیت میں، اس سوچ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے وہ بھی گناہ گار ہیں، زبان کے بارے میں سوچتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، کان بھی گناہ گار ہے، سارا جسم سراپا گناہ بن کے آگے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو پھر میں نے آج پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ساری زندگی کے گناہ لے کے آ جاؤ، ساری زندگی کے گناہ لے کے آ جاؤ، اور آ کر اللہ رب العزت کے سامنے دو آنسو بہا دو۔ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک وہ جو شہید کا خون جب گرتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ زمین پہ جب گرتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا یہ مومن کی آنکھ سے ندامت کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں کو اوپر پچھتاتے ہوئے، ان کے اوپر نادم ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں سے جو آنسو آتا ہے، جو قطرہ گرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم دعا کرتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا، تو بھائی انسان کے ذمہ تو کوشش ہے نا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو، بس کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کو کسی طریقے سے ہم پر رحم آ جائے، اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے، اللہ کا رحم، اللہ کا پیار حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کیفیت بنائی جا سکتی۔ کسی سے کام ہو نا دنیا میں، بندہ پیغامات بھیجتا ہے، خطوط لکھتا ہے، میسج کرتا ہے، کالیں کرتا ہے، بندے بھیجتا ہے، نہ ہو پھر خود چلا جاتا ہے، پھر بھی بات نہ بنے تو پھر دروازہ بند کر کے کہتا ہے یار کیا چاہتے ہو، ہاتھ باندھوں آپ کے سامنے، لجاجت والا انداز اختیار کرتا ہے، آہستہ آہستہ بات کرتا ہے، ادب کا خیال رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، اور پھر اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو دعا کا ایک ادب یہ بھی بتاتا چلوں، اب آ گئی ہے بات کہ دعا جب شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے تو کوشش فرمائیں کہ درود شریف پڑھ لیں، دعا سے کہ شروع میں درود شریف، یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کسی صورت میں بھی انسان کی رد نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفات جتنی یاد ہیں، ضروری نہیں عربی میں، جو آپ کی زبان ہے، جو ہماری زبان ہے، اسی زبان میں، پنجابی، پشتو، سرائکی، ہندکو، فارسی، جو بھی زبان ہے اس زبان میں اللہ کی تعریفیں کرنی۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا طریقہ ہی سکھایا ہے۔ شروع میں 3 آیتیں اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں تعریفوں پہ ہی تعریفیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس بات کا یقین دلانا ہے، یہ بات دل سے بھی کہنی اور زبان سے بھی، کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت میں نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کا جب بھی آپ اللہ کو واسطہ دیں گے نا، اللہ نے خود سکھایا ہے دعا کرنے سے پہلے کہ مجھے یہ بات کہا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ ادا اگر انسان کی طرف سے پسند ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، عبادت میں بھی اور استعانت میں بھی۔ عبادت میں بھی اگر عزم کرے اور ارادہ کرے تو کس کا کرے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کریں گے، نہ تیرے علاوہ کسی سے آج تک مدد مانگی ہے، نہ مانگیں گے۔ یہ معاہدے کرنے کے بعد پھر دعا ہوتی ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ یہی چیز ہم نے میپ کرنی ہے، ریپلیکیٹ کرنی ہے اپنی دعاؤں میں۔ کیسے؟ پہلے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اللہ کی تعریفیں کریں جتنی ہو سکتی ہیں، یا اللہ تو خالق، تو مالک، تو قادر، تو رحیم، تو غفور، اور ساری وہ صفات جتنی یاد ہیں۔
اور پھر اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے اور اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے ہی در پہ آئے ہیں، تجھی سے مانگنے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعائیں کرنا۔ اور یاد رکھیے گا اتفاق میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے کسی غیر موجود جو غائب دوست ہے اس کا یا کسی بھی ایسے بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کو بھی شریک کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ چیز انسان کو خود ملتی ہے، پھر دوسروں کو بھی۔ اس لیے اپنے استغفار کے ساتھ ساتھ، اپنی توبہ کے ساتھ ساتھ، اپنے اعمال کے اوپر جو گناہ ہیں انسان سے سرزد ہوئے ہیں ان پر استغفار کے ساتھ ساتھ پھر دیگر جو دعائیں ہیں اس میں اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے تو دعا خود قرآن نے سکھائی، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے تعلق دار جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے، اور پھر اپنے ملک کے لیے۔ جو بھی حالات ہیں ان حالات کے اندر، ملک کے اندر جو بھی پریشانی ہے، معاشی پریشانی ہے، سیاسی پریشانی ہے، دفاعی حوالے سے پریشانی ہے، ان تمام معاملات میں اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت مسلمہ۔ اور خاص طور پر جب ہم افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات میں جب وہ دیکھتا ہے انسان کی اتنی نعمتیں اللہ کی میرے سامنے پڑی ہیں، میرے کتنے مسلمان بھائی اس وقت اسی کرۂ عرض پہ موجود ہیں جن کو ایک پانی کا گھونٹ بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے، ایک آدھ کھجور بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے۔ اس وقت اس کیفیت کو ریئلائز کرنا اور پھر ان کے لیے دعا کرنا، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، یہ ہماری پوری امت مسلمہ ہی اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے، بحیثیت عمومی تو پوری امت کا ہی حال ہے، لیکن جہاں پر خاص طور پر پریشانی کے حالات ہیں ان مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، جو صورتحال ہے اس وقت دنیا کی، ہم نہ وہاں جا سکتے ہیں، نہ کوئی دفاعی حوالے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کوئی مالی طور پر ان تک کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں، تو کم از کم یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارا رب تو پہنچ سکتا ہے، تو ہم نے صرف اپنا کفایہ اس انداز سے ادا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی خیر فرما، ان کی بھی مدد فرما جو پریشانی کی حالت میں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایام ہیں ان ایام کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ویسے تو زندگی کا ہر ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن یہ ایک انسان اپنا سب کچھ جب چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے اور اللہ کے در پہ آ کے بیٹھا ہے، تو اب شیطان خوش ہوگا اس بات سے۔ انسان کا نفس جس کیفیت سے اس کی تربیت 11 مہینے ہوتی ہے، وہ اس پہ خوش ہوگا کہ انسان اسی طرح بیٹھا رہے اللہ کے در پر، بلکہ وساوس اور یہ چیزیں دماغ میں اور دل میں خیال آتے رہیں گے کہ کسی طریقے سے بس اب یہ عمل ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، لیکچر ہو رہا ہے، بس میں تھکا ہوا ہوں، جا کے لیٹ جاؤں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بات 200% صحیح ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے، لیکن ایک عام انسان اس بات کو اسیس کر سکتا ہے کہ صرف سونے میں ہی عبادت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ سونا کب ہے؟ وہ سونا عبادت ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک انسان عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، اچھا لٹریچر پڑھ رہا ہے، لیکچر سن رہا ہے، درس سن رہا ہے، اور اس کے دوران تھک گیا ہے، تو تھکنے کے بعد اس کو نیند آ گئی ہے، تو یہ والی نیند بھی اس کی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ مسلسل ہی بندہ سویا رہے اور کہ ابھی سونا ہی عبادت نہیں، وہ جب ایک انسان ایک معمولات میں لگا ہوا اور اس کی آنکھ لگ گئی، تو اس آنکھ لگنے کے اوپر بھی اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، کیونکہ یہ تھکا ہے، اس کو نیند کب آئی ہے؟ جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئی ہے، تلاوت کرتے ہوئے آئی ہے۔ تو ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، کیونکہ ہم آگے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، تو اب یہ وقت ہم نے اپنے لیے قیمتی بنانا ہے۔ تو پہلا ہدف تو وہ جو میں نے پہلے عرض کیا، استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ کو منانا ہے، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اہم باتیں ہیں جو ہم نے ان ایام میں اللہ سے منوانی ہیں، اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ رب العزت سے خیر کی، بھلائی کی اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ حضرات اس وقت ایسے کیفیت میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اللہ کے مہمان ہیں،
تو ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے گھر میں ہمارا آنا بیٹھنا اور کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ جو ایام اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نعمت فرما کر ہمیں عطا کیے ہیں ان کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ایک ایک لمحہ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.